اگر مشرف کو گورنمنٹ بنانے کے لیے متحدہ کے ووٹوں کی ضرورت تھی تو متحدہ اس کی صحیح قیمت وصول کر سکتی تھی. اگر وہ چاہتی تو متحدہ قومی موومنٹ یہ کہہ سکتی. الطاف حسین اس زمانے میں موجود تھے لیکن ہمارے اپنے ووٹ اس کی ہم صحیح قیمت تو وصول کر سکتے تھے. الطاف حسین یونیورسٹیاں تو بنوا سکتے تھے. الطاف حسین ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرا سکتے تھے. الطاف حسین ڈائریکٹ گریجویٹ بھرتی کرا سکتے تھے. گورنمنٹ کے اندر ملازمتیں حاصل کر سکتے تھے. اس شہر کو سندھ کے اربن ایریاز کو الگ صوبہ بنانے کی بات کی جا سکتی تھی لیکن الطاف حسین نے صرف 2 مقدمات بیت الحمزہ ڈیمولش کر دی تھی اور آفاق احمد کو مار دی. کہ جب اس قوم کے اندر مایوسی اپنے عروج پر ہے, ان حالات میں اس شہر کی آواز بن کر اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا. اس بہترین کوشش پر, اس بہت سنجیدہ اقدام پر ان تمام ذمہ داران کو جو ایسی ٹیف کے ہیں, میں ان کو بہت زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس سیمینار کا جو عنوان رکھا, یہ عنوان بھی کمال کا عنوان. مطلب اس عنوان سے جس طرح فیصل بھائی نے کہا تھا کہ کئی جہتیں ہیں, مطلب اتنی ثقیل اردو تو خیر میں نہیں بول سکتا, لٹمار آدمی, لیکن یہ درست ہے کہ یہ جو لفظ آپ نے خاموش کراچی کا انتخاب کیا واقعی کمال کا لفظ ہے, جو ہر اس شخص کی جو اپنی قوم سے محبت کرتا ہے اس کی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اور میں اس لفظ کے انتخاب پر بھی سندھ اربن گریجویٹ فورم کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے, یہ درست ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ ہر محاذ پر, ہر مقام پر ناانصافی اور زیادتی ہے, اور اس پر ہماری خاموشی وہ اس سے بڑا ظلم ہے. یعنی اس قوم کے لوگ جن کے بزرگوں نے 20 لاکھ افراد سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دیا اور یہ وطن بنایا, اور آج آپ اپنے ہی بنائے ہوئے وطن کے اندر اجنبی ہیں لیکن خاموش ہیں. آپ نے ان تمام قومیتوں کو غلامی سے نجات دلائی, ایک آزاد وطن حاصل کر دیا, اور آپ اسی زمین پر جسے آپ نے آزاد کروایا, آج آپ فرزند زمین نہیں ہیں لیکن خاموش. چپ رہنے کی عادت, خاموش رہنے کا یہ کلچر جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر دیا, ہر ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کرنا آپ نے غنیمت چاہے. پہلے پاکستان بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی اور اس کے بعد پاکستان بچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی. کون نہیں جانتا کہ جو 1971 میں ہوا, ابھی پرویز صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان 2 لخت ہوا, ہمیں بتانا چاہیے, ہم اس تاریخ میں جانا ہی نہیں چاہتے. لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے جو کتابوں میں لکھی جائے نہ لکھی جائے, مجھے اور آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا چاہیے تھا. مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے تھا کہ 1971 میں جو بانیان پاکستان کی اولادیں مشرقی پاکستان میں رہتی تھیں, انہوں نے پاکستان کی افواج سے آگے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے
وطن کو بچانے کے لیے قربانیاں دی تھی، بے پناہ انہوں نے قربانیاں دی۔ اس قربانی کے نتیجے میں کیا انعام ملا؟ محصولین مشرقی پاکستان جنہیں آپ بہاری کہتے ہیں، جانوروں کی طرح ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی، کس کی ذمہ داری تھی؟ پنجابی نہیں بولے گا، ہمیں دکھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو محصولین مشرقی پاکستان ہے جو ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارے، وہ پنجابی نہیں بولتے۔ پختون اگر ان کے لیے آواز نہ اٹھائے تو ہمیں دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان ریڈ کراس کے کیمپوں میں جو قسم پرسی کی زندگی ہمارے لوگ گزار رہے ہیں، وہ پشتو نہیں بولتے، وہ بلوچی نہیں بولتے، وہ سندھی نہیں بولتے، وہ اردو بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی طرف سے خاموشی ہے تو یہ دکھ کی بات ہے، یہ المیہ ہے اس قوم کا کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی آپ نے خاموشی اختیار کر رکھی۔ ظلم تو یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی جو واقعی ہمارا فخر تھی، آج وہاں آپ کے لیے دروازے بند ہیں۔ سندھی پڑھ سکتا ہے وہاں، پٹھان پڑھ سکتا ہے کراچی یونیورسٹی میں، بلوچ پڑھ سکتا ہے، سب پڑھ سکتے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ خاموش رہیے، اپنی چپ مت توڑیے، احتجاج مت کیجیے اور اپنے گھر کا سامان بیچیے، اپنا سب کچھ بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھاری فیس جمع کرائیے، اس لیے کہ آپ نے چپ کا روزہ رکھا۔ آپ کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے، میں اپنے آپ کو آپ سے الگ کیوں سمجھوں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر ظلم پر، ہر ناانصافی پر خاموشی اختیار کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی آئے بدماشی سے آپ سے موبائل چھینتا ہے اور آپ خاموشی سے موبائل دے کر خاموشی سے نیا موبائل خرید لیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں پانی آئے نہ آئے، آپ کے ہاں بل ضرور آئے گا، خاموشی سے بل جمع کر دیجیے۔ اگر آپ کے ہاں پانی نہیں آ رہا ہے، خاموشی سے جا کے پانی کا ٹینک خرید کے لیے آئیے۔ آپ نے ہر ظلم کے اوپر سوائے خاموشی اختیار کرنے کے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں گٹر ابل رہے ہوتے، چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہمارے رویے یہ ہوتے ہیں کہ ہم احتجاج کرنے کی بجائے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہم احتجاج نہیں کرتے۔ ہم اس گندے پانی پر بلاک رکھ کر چلنے کی جگہ بنا لیتے ہیں اور ہم خاموشی سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون سی تعریف کی بات ہے جس میں تالی بجے؟ اس پر تو ماتم کرو، اس پر تو دکھ کا اظہار کرو کہ تمہاری اس خاموشی کے نتیجے میں تمہاری قوم کے تمام حقوق غصب ہو گئے، تمہارے چپ رہنے کی وجہ سے تمہاری آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ اس میں کون سی خوشی کی بات ہے کہ ہم تالی بجائیں؟ میں تو اس بات پر دکھی ہوں، میں اس بات پر پریشان ہوں کہ آپ کی یہ خاموشی آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے گڑھے کھود رہی ہے۔ ہم ہر ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ میونسپلٹی کی کوئی سہولت آپ کو ملتی ہے، لیکن اس میونسپلٹی کی سہولت نہ ملنے کے باوجود آپ کے میونسپلٹی ٹیکس بجلی کے بل میں لگ کر آئے گا، خاموشی سے آپ ادا کر دیں گے، کیونکہ آپ چپ رہنے میں، خاموش رہنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ کل اسی شہر میں جہاں یہ شہر کوڑے کا ڈھیر بن گیا، جہاں کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کوڑا اٹھانے کے نام پر اس شہر کے لوگوں پر ہر گھر پر 300 روپے تک کا ٹیکس آئے گا اور گیس کے بل میں لگ کر آئے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا، یہ لیٹر لکھا جا چکا، یہ پیسے بھی آپ خاموشی سے ادا کریں گے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کیا تو کہیں مارے نہ جائیں، کہیں آواز بلند کی احتجاج کی تو کہیں کوئی ہمارے مال اسباب لٹ نہ جائیں، ہماری جائیدادیں چھین نہ جائیں۔ یہ جائیدادیں جو آج آپ بچانا چاہتے ہیں،
یہ جان جو آپ بچانے کے کوشش میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ جان جانی ہے. میں اور آپ پیدا کیے گئے مریں گے. کون مارے گا؟ کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جدوجہد میں اگر شریک ہوئے تو مار دیے جائیں گے، تو میں اسی شہر کے اندر متعدد بار یہ کہہ چکا کہ ایدھی نے 83 84 85 ہزار لاوارث لاشیں تو نہیں ہیں. کیا یہ لاوارث لاشیں ساری کی ساری اس جدوجہد کے اندر مارے گئے تھے؟ لوگ بے گناہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی کسی تحریک کے اندر حصہ نہیں لیا. وہ ایک آزادی کا متوالا تھا نا، اس کو کیا چی گویرا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چے گویرا. وہ چے گویرا کی میں نے کہیں کوٹیشن پڑھی، اس نے کہا کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے جدوجہد میں آزادی کی، یا جنہوں نے ظلم کے خلاف جدوجہد اس لیے نہیں کی کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں. میں نے ان کی قبریں بھی قبرستان میں دیکھی. تو کیا کسی جدوجہد سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کر کے آپ اپنی جان بچا لیں گے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جائیدادیں آپ بچانا چاہ رہے ہو کہ کل آپ کے بچوں کے کام آئیں، غلامی کا توق ڈال کر اگر آپ نے ان کے لیے جائیداد چھوڑی بھی تو کیا چھوڑی؟ اگر اس خاموشی سے آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آج ہم علم بغاوت بلند کریں، ہم احتجاج کریں، ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے، اور اس خاموشی کے ذریعے جو ہم غلامی کا تعصب دے رہے ہیں، ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے آنے والی نسلوں کو کوئی بہتر مستقبل اگر دینا چاہتے ہیں، ان کو آزادی دے کر جائیں. کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو ظلم کے ذریعے تم نے غلام بنا لیا، اپنے دستے نگر بنا لیا، وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ قوم جس دن حساب پوچھے گی، اور جس دن انہوں نے اپنے آپ کو متحد کر کے دوبارہ سے اپنے آپ کو سر سید اور مولانا شوکت علی ثابت کیا، میری ماں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے جس دن اپنے آپ کو بی اما کی مثال بنا کر پیش کیا، اس دن پوچھوں گا میں ان لوگوں سے جو میری شناخت میرے وطن میں پوچھتے تھے، انہیں اس میرے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے وطن میں اپنی شناخت بتانی پڑے گی. وہ بغیر شناخت بتائے اس شہر میں گھوم نہیں سکتے. جس دن میرے لوگ متحد ہو گئے اور ہوں گے، انہیں ہونا پڑے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینا صرف انہی کا کام ہے، جس کو چاہا غدار بنا دیا، جس کو چاہا محب وطن بنا دیا. بہت ساری چیزیں جن کے اوپر بہت بات کی جا سکتی تھی کہ الطاف حسین نے جو کہا غلط کیا، غلط کہا، لیکن میری قوم کو سزا سے بھی اس بات کی دی گئی کہ انہوں نے کان میں انگلیاں کیوں نہیں ڈال دی، انہوں نے وہ بات سنی کیوں. یہاں سننا جرم ہے، لیکن جو لوگ اردو بولتے نہیں ہیں، پنجابی بولتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہے. کیا غلام مصطفیٰ کھر نے بھارت کے ٹینک پر بیٹھ کر آنے کی بات نہیں کی تھی؟ کیا پورے پنجاب کے عوام کو غدار ڈکلیئر کر دیا تھا؟ اسی طرح میں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا کہ غفار خان پاکستان میں دفن نہیں ہوا، وہ وصیت کر کے برا کہ اس پاکستان کو میں تسلیم نہیں کرتا، اس پاکستان میں مجھے دفنانا نہیں. وہ کابل میں جا کے دفن ہوا. کیا سارے پختونوں کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا تھا؟ اسی طرح جی ایم سید نے کبھی اس پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. کیا آپ نے سارے ہندیوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا تھا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اس قوم کے تمام لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ ایک شخص نے غلطی کی تھی، اس کو ٹانگ دیتے، پھانسی دے دیتے، جو سزا دینا چاہتے ہو آپ دو. لیکن اس کے کسی بات کو سننے کی سزا میری قوم کو دی گئی. میری قوم کو ملازمتوں سے محروم کر دیا، میری قوم کو تعلیمی اداروں سے بے دخل کر دیا. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ صاحب فیکٹریوں کے اندر ہماری ظلم ہو رہا ہے، آپ سے گورنمنٹ کی جاب چھین گئی،
اور گورنمنٹ کی جاب چھینی تو اس کے بعد آپ پرائیویٹ اداروں کے اندر نوکریاں کرنے چلے گئے. پرائیویٹ اداروں میں جب آپ گئے تو کچھ لوگوں نے نوکریاں بھی حاصل کی, لیکن اسی عرصے میں اس مہاجر قوم کو تباہ و برباد کرنا مقصد تھا. پہلے اس شہر میں نے کہا تھا کہ اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی اس کا ذمہ دار مجھے اور آپ کو ٹھہرا دیا جاتا ہے, لیکن اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ تو ایک منصوبہ تھا, وہ تو ایک سازش تھی. اس قتل کے اندر مجھے اور آپ کو الزام دے دینا کہ ان کی لڑائی کی وجہ سے یہ شہر مقتل بن گیا. اس شہر میں 100 قتل ایک دن میں ہوئے. آج امن ہے, بالکل ہم سب پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی میں امن کر دیا. لیکن تم سے سوال کرتے ہیں, پورے پاکستان کے تمام ادارے اس بات کا انعام حاصل کرنے کے مستحق ہیں یا ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کراچی میں امن ہو گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 100 افراد قتل ہو رہے تھے اس وقت یہاں کون تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شہر کے اندر قتل کی ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہیں. اس شہر میں قتل کروائے گئے اور اس شہر میں قتل غارت گری کر کے اس شہر میں بدامنی پھیلا کر اس شہر پر قبضہ کیا گیا. گورنمنٹ کی ملازمتیں آپ سے ختم, اس کے بعد پرائیویٹ ملازمتیں بچی. ان پرائیویٹ ملازمتوں کے اندر بھی آپ جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں پر امن و امان کے نام پر وہاں پر یہ کہہ کر کہ جناب پروٹیکشن چاہیے فیکٹری کے مالک کو, یہ تاجر ہمارے بیٹھے ہوئے نا یہ فیکٹری کے کہ یہ پروٹیکشن چاہیے, پروٹیکشن کے لیے ایک چوکیدار رکھنا ہے کہ وہ مال اسباب کا حفاظت کرے گا. کس کو رکھا؟ ریٹائرڈ میجر کو, ریٹائرڈ کرنل کو. کبھی یہ سوچا کہ چوکیدار ہی مالک بن کے بیٹھتا ہے؟ یہ اس پاکستان کی ریت ہے, اس پاکستان کی روایت ہے کہ چوکیداروں نے اس پاکستان کے اندر مالک کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس فیکٹریوں کے اندر جن کو آپ لے کر آئے, جن کو آپ نے لاٹھی بٹھایا, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ میں خدا کی قسم ان افراد کو بھی جانتا ہوں, میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کسی کی تضییق ہوگی, کسی کی بے عزتی ہوگی. میں نے آپ سے کہا کہ جن لوگوں کو چوکیدار رکھا وہ مالک بنیں گے. میں متعدد تاجر برادری کے لوگوں کو جانتا ہوں, فیکٹری مالکان کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ہاں ریٹائرڈ لوگوں کو رکھا تھا. آج وہ داماد ہیں, اس فیکٹری کے اندر پارٹنر ہیں. آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ وہ پروٹیکشن دیں گے تمہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ان کو لانے کے بعد اس قوم کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو؟ جس طرح ابھی کہا کہ آپ لوگوں کو اس قوم نے عزت دی کہ آپ آگے بیٹھے, لیکن اس قوم کو آپ نے کیا دیا؟ آپ نے کسی میجر کو اور کرنل کو لا کے اپنے ہاں اپنے پروٹیکشن کے لیے رکھ دیا. اس کرنل اور میجر کا کردار کیا ہے؟ آج وہ اپنے پنڈ سے اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر بھرتی کرتا ہے, پرائیویٹ نوکریوں سے بھی آپ کو باہر کر دیا. اس سارے ظلم کے اوپر بھی آپ کی خاموشی معنی خیز تھی. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سارے ظلم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک آپ اٹھیں گے نہیں, اور آپ کو اٹھنا پڑے گا. اس لیے کہ اس قوم کی تقدیر بدلنے پنجاب سے ہم لوگ مستعار نہیں لے سکتے. اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ہم پٹھانوں سے مدد تھوڑی پکار سکتے ہیں. اس قوم کی تقدیر بنانے کے لیے یا بچانے کے لیے ہم سندھیوں سے مدد تھوڑی مانگ سکتے ہیں. اس قوم کی تقدیر اگر بنے گی تو آپ کے ہاتھوں سے بنے گی. اگر آپ اس نسل کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ہم اس قوم کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے, بہتر مستقبل فراہم کرنے کے لیے کسی غیر مہاجر سے مدد تھوڑی پکار سکتے ہیں. اس شہر میں بلدیاتی ادارے ہوں یا کوئی بھی ادارہ ہو, اس بات سے بھی انکار نہیں کہ جب تک مقامی لوگ ان اداروں کے اندر کام نہیں کریں گے, اس کراچی کے اندر ظاہر ہے کہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور اس شہر کی حالت بدلنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں متحد ہو کر اس شہر کے حالات تبدیل کرنے کے لیے ہمیں انتخاب کی سیاست سے بھی اپنے آپ کو الگ نہیں رکھنا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب انتخابات سے کیا ہوگا, یقیناً آپ اسمبلی کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے. اس لیے کہ اس معاشرے میں اس
پاکستان کی سیاست میں جہاں کثرت رائے پہ فیصلے ہوتے ہوں، جہاں اتفاق رائے کی کوئی اہمیت نہ ہو، جہاں دلائل کی، حقائق کی، سچائی کی کوئی اہمیت نہ ہو، جہاں کثرت رائے پہ فیصلے ہوتے ہوں، تو ظاہر آبادی کے اعتبار سے تو ہم کم ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ اسمبلی کے اندر آئینی جدوجہد کے ذریعے آپ کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں لا سکتے، لیکن اس پاکستان کے اندر بننے والی حکومتوں میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر انتخابی سیاست کے اندر ہم سب متحد ہو کر ہم دوبارہ سے اپنے مینڈیٹ کو جو بکھرتا چلا جا رہا ہے، جو تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ ہم ایک جگہ پر متحد ہو کر جمع کر لیں تو ہم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ حکومت بنانے اور بگاڑنے میں ہمارا کوئی کردار ہو۔ ہم حکومت بنا نہ سکتے ہیں، لیکن یہ خوف تو ہوگا کہ ہم یہ حکومت بگاڑ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ حکومت بنانے یا بگاڑنے کی پوزیشن میں نہ ہوں ان کی کوئی حیثیت اس پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے زمانے میں مشرف کو ووٹوں کی ضرورت تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ، اس کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں۔ اگر مشرف کو گورنمنٹ بنانے کے لیے متحدہ کے ووٹوں کی ضرورت تھی تو متحدہ اس کی صحیح قیمت وصول کر سکتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو متحدہ قومی موومنٹ یہ کہہ سکتے، الطاف حسین اس زمانے میں موجود تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس شہر کے نوجوانوں کے لیے مجھے یونیورسٹیاں چاہیے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس شہر کے نوجوانوں کو مجھے گورنمنٹ ملازمتیں چاہیے، میں ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پولیس افسر بھرتی کرنا چاہتا ہوں، بیروکریٹ بھرتی کرنا چاہتا ہوں، ان کے ہر مطالبے کو مانتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ووٹ جو حکومت بنانے کے کام آ سکتے ہیں، آپ اس کی صحیح قیمت لے سکتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں حکومتیں بنا لیں، اس لیے کہ عددی اعتبار سے ہم، لیکن ہمارے اپنے ووٹ، اس کی ہم صحیح قیمت تو وصول کر سکتے تھے۔ الطاف حسین یونیورسٹیاں تو بنوا سکتے تھے، الطاف حسین ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرا سکتے تھے، الطاف حسین ڈائریکٹ بیروکریٹ بھرتی کرا سکتے تھے، گورنمنٹ کے اندر ملازمتیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس شہر کو، سندھ کے اربن ایریاز کو الگ صوبہ بنانے کی بات کی جا سکتی تھی، لیکن الطاف حسین نے صرف دو مطالبے کیے، بیت الحمزہ ڈیمولش کر دی تھی اور آفاق احمد کو مار دی تھی۔ میری گزارش سنیے، میری ملاقات بھی مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کر کے مشرف نے ملاقات کی۔ میں عمرے میں گیا تو مجھے راستے سے پی سی او لوگوں نے آ کے کہا کہ مشرف صاحب، میں نے کہا نہیں ملنا چاہتا میں۔ ان کا کوئی بریگیڈیئر تھا، کوئی آفیسر تھا، ان کا پرسنل سیکرٹری تھا، کیا تھا، اس نے آ کے ضد کی ایئرپورٹ پہ کہ ایک مرتبہ آپ مل لیجیے۔ میں کچھ دیر کے لیے وہاں چلا گیا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس شخص نے کہا کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا؟ میں نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اس نے مجھ سے کہا نہیں، الطاف حسین نے مجھے متعدد بار فون کر کے کہا کہ آفاق کو مار دو۔ میں نے کہا ماروں گا نہیں، جیل میں ڈال دوں گا۔ تو میں نے کہا تم بھی چنگیز خان ہلاکو خان بنے ہوئے تھے، کہ وہ پتہ نہیں چنگیز خان تھا ہلاکو خان تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں کبھی کسی پہ ترس آیا؟ اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایک عورت کا بچہ نہر میں گر گیا تھا، مجھے ترس آ گیا اور رو رہی تھی، تو تم نے کیا کیا؟ میں نے نیزے سے اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تو تم نے آفاق احمد کو الطاف حسین کی فرمائش پہ مارا نہیں، 8.5 سال جیل ڈال دیا۔ میں نے کہا تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ میں نے کہا کون سا اچھا کام کیا؟ اس نے کہا آفاق مجھے 4 مرتبہ فون کیا تھا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ شخص آفاق کو مارنے یا بیت الحمزہ کی ڈیمولیشن کی بجائے اس وقت مشرف کو اس کے ووٹوں کی ضرورت تھی، جو بات میں نے آپ سے کہی، اگر وہ اس وقت یونیورسٹیاں مانگ لیتا تو مشرف بالکل تنہا تمام حکومت کا مالک تھا۔ اگر اس سے گورنمنٹ ملازمتیں مانگ لیتے، ملتی نہیں ملتی۔ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انتخابی پالیٹکس سے بھی اپنے آپ کو دور مت کیجیے، آج سے ورکنگ کیجیے کہ اس قوم کے تمام ووٹ متحد ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آفاق اتحاد کی بات تو کرتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے، تو یہ کھڑے ہوئے انہوں نے جو بات کی کہ لیڈروں کی پرواہ مت کرو، یہ بات میں 10 مرتبہ پروگراموں میں کہہ چکا ہوں
کہ دیکھیے جن سے ہم امیدیں لگاتے ہیں ان کو 10 مرتبہ آفاق کہہ چکا کہ کم سے کم ایک نقطے کے اوپر ایک ہو جاؤ، لیکن نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقسیم کیا ہے، جن لوگوں نے اس ملک کے خزانے سے خطیر رقم تقسیم کرنے کے اوپر خرچ کی ہے، اور وہ اس شہر کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شہر مہاجروں کا نہیں ہے، وہ تمہیں دوبارہ سے متحد کیوں ہونے دیں گے؟ اور آپ میں جتنے لوگ آپ کے ساتھ آپ جن سے توقع کرتے ہیں، ان سے آپ یہ سوچیے کہ ان کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے کہنے پر وہ سانس لیتے ہیں، جن کے کہنے پر وہ چلتے ہیں، جن کے کہنے پر وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی کے خلاف اتحاد کی بات کریں گے۔ ان سے توقع مت کیجیے۔ گورنمنٹ نے جان بوجھ کر ہر شخص کو الگ کر کے امام بنانے کی کوشش کی، اور یہ بات میں نے کہی کہ جب کسی کو امام بنا دو تو وہ کسی کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھے گا، کسی کو اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیں اور اس کے بعد اسے کہیں پچھلی سیٹ پہ آگے بیٹھو، کبھی نہیں بیٹھے گا۔ یہ سب لوگ ایک ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ چاہیں بھی تو ایک نہیں ہو سکتے، لیکن قوم تو ایک ہو سکتی ہے۔ آپ تو لوگوں کو ایک کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کو ایک ہونے کی دعوت دی، اگر آپ نے آج سے اپنا فرض سمجھ کر کام کرنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کام کرنا شروع کر دیا کہ میرا وقت گزر جائے گا، میں آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہا ہوں، میں آنے والی نسل کو اگر غلامی کا طوق پہنا کر اور میں جائیدادیں چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ اپنی فیکٹریاں چھوڑ کے چلے جائیں، آپ اپنے کاروبار چھوڑ کے چلے جائیں، کیا دے کے جا رہے ہیں؟ انہیں آزادی دے کے جب چاہیے، ہم سب کو مرنا ہے، انہیں بہتر مستقبل دے کے مریے۔ اس دنیا سے آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، سب جائیں گے، ہم آنے والی نسل کو کچھ دے کر جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رفن ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگ کراچی۔ اس وقت ہم موجود ہیں سندھ اربن ایجوکیشن فورم میں، جو ایک نئی تنظیم سازی کی گئی ہے، اور اس کے اندر جاگ کراچی کا کام رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی تنظیم جو کراچی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے اور کراچی کو اس کا حق دلانے کی بات کرتی ہے، وہاں پہ جاگ کراچی کا ادارہ ان کی آواز بننے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ تقریب دیکھی ہوگی سندھ ایجوکیشن فورم کے پلیٹ فارم سے، آپ پین فلیکس دیکھ سکتے ہیں ان کا، جو کہ خاموش کراچی کے نام سے یہاں پہ تقریب منعقد کی گئی، اور بہت سے سیاسی رہنما، سماجی رہنما، بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور آئے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں، اور آج ان کے اس تقریب میں آنے کے بعد خاموش کراچی کے اس سیمینار سے کیا سیکھا ہے۔ ایک خاموش کراچی کے ایونٹ میں آئے ہیں، آپ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، اور آج آپ نے اس سیمینار سے کیا سیکھا ہے؟ دیکھیں، بیسکلی طور پہ میرا تعلق ایک بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے، اور میں معاشی تجزیہ کار بھی ہوں، اور جیسا کہ آج عنوان رکھا گیا ہے خاموش کراچی، تو بیسکلی طور پہ میں اتنا کہوں گا کہ کراچی کو تو خاموش کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کراچی خاموش رہنے والا شہر نہیں ہے، کراچی تو جگمگانے والا شہر ہے، کراچی تو بولنے والا شہر ہے، مگر حکومت کی ناقص پالیسیز نے شہر کراچی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فیڈرل الزام لگاتی ہے حکومت سندھ پہ، حکومت سندھ الزام لگاتی ہے فیڈرل کے اوپر۔ ان دونوں کے چکر میں آج آپ حالت دیکھیں کراچی کے عوام کی، آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں، آپ ہیلتھ دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ تو یہ کراچی کو بالکل ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا ہے، اور اب کراچی کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، آج تمام مکاتب فکر سے لوگ موجود تھے، ہم سب کا ایک ہی یہ نقطہ کیا تھا کہ ہم مل کر شہر کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر کیسے بنا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس شہر کراچی نے ہمیں اپنی پہچان دی، ٹھیک ہے۔ اگر آج ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، آج 70% ریونیو شہر کراچی جو ہے وہ جنریٹ کر کے دیتا ہے، 92% گورنمنٹ آف سندھ کو دیتا ہے، اس کے باوجود آپ ایک پلڑے میں کراچی کو رکھ دیں اور ایک پلڑے میں آپ پورے پاکستان کے شہروں کو رکھ دیں، پورے پاکستان کے تاجروں کو رکھ دیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مگر یار کم سے کم جو بچہ کماؤ پوت ہے تو اس کا حق تو ادا کریں۔ یہ ایک ہمیں چاہیے، ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ تعصب کی اینک کو خدا را اتاریں، سچ کو سچ کہیں، کوٹا سسٹم کو ختم کریں، 18ویں امینڈمنٹ کو ختم کریں، تبھی بات بنے گی، ورنہ آگے بات نہیں کرے گی۔ ورنہ یقین کریں جس دن یہ شہر کراچی بول پڑا، یہ خاموش کراچی بول پڑا، یہاں بڑے سے بڑے لوگوں کو بھاگنا پڑے گا۔ میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا حکام بالا سے، سچ اور حق کی بات کریں اور تاجروں کو ریلیف دیں، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے حکومتی عمائدین کو چاہیے کہ تاجروں کو جو ہے
وہ اس فیصلے میں ضرور لے لیں تاکہ وہ جو بھی فیصلہ ہو وہ ملکی مفاد کے لیے ہو, ملکی معیشت کے لیے ہو. سندھ اربن گریجویٹ فورم کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ سندھ اربن گریجویٹ فورم ہے کیا اور اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سندھ کے شہری علاقوں کے پڑھے لکھوں کی ایک فورم بنایا گیا ہے, جس کا مقصد پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جڑ کر اپنی طاقت بنا کر اپنے مطالبات اور شہر کے جو شہری علاقے ہیں ان کے مطالبات کا جائز حق لینا. تو اس میں کچھ ایسا تو نہیں کہ صرف مہاجری آ سکتے ہیں, سندھی آ سکتے ہیں, پنجابی, پٹھان, یا صرف ایک اسپیسیفک جو ہے قوم کے لیے بنائی گئی ہے, اس میں کوئی بھی پاکستان سے آ سکتا ہے, یہ صرف کراچی کے لوگوں کے لیے تنظیم ہے یہ؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم اگر جس طرح کے ہمارے ماضی میں ایک یہاں کی مہاجر تنظیمیں بنتی رہی ہیں اور انہوں نے یہی ایک اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ وہ مہاجر قوم کی نمائندہ تنظیمیں ہیں, تو وہ الٹیمیٹلی مجھے بھی اندازہ ہے کہ ان کی مجبوریاں کیا تھیں اور کس طرح وہ اس نہج پہ پہنچ گئیں کہ انہوں نے صرف یہ اربن ایریاز سندھ کے جو شہری جو علاقے ہیں وہ آبویسلی ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو اردو بولنے والے شہروں میں رہتے ہیں, اور یقیناً جو بھی اردو بولنے والا سندھ میں رہتا ہے وہ شہروں میں ہی رہتا ہے, جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے. اور اربن کوٹا اور رورل کوٹا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے اردو بولنے والوں کے لیے ہی ہے, باقی جو قومیں یہاں رہتی ہیں ان کے پاس دو ڈومیسائل ہوتے ہیں, دو نوکریوں کے چانسز ہوتے ہیں, ان کے دو گھر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ پیور اردو بولنے والوں کے لیے ایک فورم بنایا گیا ہے جہاں اردو بولنے والوں کی نمائندگی ہوگی, کیونکہ ضرورت انہی کی ہے. سر کراچی میں صرف مہاجر جو ہیں وہی اردو بولتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو باہر سے ایک وقت میں جب نیا کراچی بنا پنجاب سے بھی لوگوں نے ٹریول کر کے کراچی میں آئے, بلوچستان سے آئے, کوئٹہ سے آئے, اب وہ بھی تو کراچی کے شہری ہیں, تو کیا ان کے لیے جابس یا کوٹا اس کے لیے سندھ یہ آپ کی جو تنظیم ہے سندھ اربن گریجویٹ فورم کیا ان کو اپنا حصہ نہیں بنائے گی, یا صرف اس میں مہاجر ہی آپ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہماری شرائط میں یہی ہے, لیکن مجھے اب یہ بات انٹرویو تک نہیں محدود رہے گی. اگر اس بات کو ہم چھیڑیں گے یہ ایک ڈسکشن پہ چلی جائے گی. بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں, میں کوئی بائسڈ ہو کے بات نہیں کر رہا یا متعصب ہو کے بات نہیں کر رہا, لیکن جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کا اردو بولنے والا یعنی جس کو آپ مہاجر بولتے ہیں اس کے پاس یہاں کا ڈومیسائل ہے صرف, اور جو بھی اگر پنجاب سے آیا ہے یا کے پی کے سے آیا یہاں پر اور وہ کراچی میں پلا بڑا, مانتا ہوں میں وہ کراچی کا وہ کیا نام ہے شہری ہے اور وہ کراچی اس کو اون بھی کرتی ہے, لیکن اس کے پاس اوبویسلی 2 ڈومیسائل ہیں. اس کو کراچی کا اربن اور رورل جو کوٹا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا. جو کوٹا ڈسٹرب کرتا ہے ڈائریکٹلی اردو بولنے والے مہاجر پہ ہی کرتا ہے, اس لیے اس کی ضرورت ہمیں پیش آئی. تو سر ابھی جو موجودہ حالات ہیں کراچی کے جتنے ڈپٹی کمشنرز ہیں, کمشنرز ہیں, ایس ایچ اوز ہیں, پولیس آفیسر ہیں, ایون سیکٹریٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی بھی کراچی کا شخص نہیں ہے, جس کی وجہ سے مانا یہ جاتا ہے کہ اگر ان کا اپنے گھر کا کوئی نگہبان ادھر بیٹھا ہو تو وہ اس کی کیئر زیادہ کرے گا. تو کیا یہی مقصد ہے اس کو بنانے کا کہ انہی ایوانوں تک اقتدار تک ان لوگوں کو پہنچایا جائے تاکہ کراچی بہتر ہو سکے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اور پراؤڈلی کہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ تعلیمی اسٹرکچر نو ڈاؤٹ اربن ایریاز کا بھی تباہ و برباد ہوا ہے, لیکن پھر بھی اس نہج پہ نہیں ہے جو رورل ایریاز کے گریجویٹس ہوتے ہیں. اگر آپ ان کا میٹرک اور انٹر کا امتحان ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لے لیں تو میرے خیال میں 90% ڈی سی اے سی اڑ جائیں گے. بینگ اے مہاجر اور بینگ اے محب وطن پاکستانی, میں یہ چاہوں گا کہ اگر میرا یہ ایمان ہے کہ کراچی ترقی کرے گا, اور کراچی اس وقت ترقی کرے گا جب یہاں کے اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ سامنے آئیں گے, اور انشاءاللہ پھر پاکستان ترقی کرے گا. اچھا, تو اس میں آپ کی تنظیم میں صرف ابھی جو مہاجر ہیں وہی آپ کو جوائن کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی جوائن نہیں کر سکتا؟ ابھی ہماری کرائٹیریا یہی ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لائلٹی ہے نا وہ صرف اربن ایریاز یعنی کہ جو سندھ کے اربن ایریاز, یعنی کہ اربن کا مطلب اربن اور رورل کوٹا, پہلے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ پیش کیوں آئی. اس کا مطلب ہے کہ اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والوں کا کوٹا, اس لیے ہم نے اس کو صرف اردو بولنے والوں کے لیے محدود رکھا ہے. سندھ اربن گریجویٹ فورم ہے کیا, اور یہ جماعت جو آپ نے انتخاب کیا ہے تو یہ کیا
MKM के उस पे चलेगी या फिर इनका एक अपना ही एक एजेंडा है तो आप सिर्फ गाइड करेंगे? देखिए, मैं सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम का मैं इस वक्त खुद भी जो है मेहमान हूँ, जी जी। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है तो ये कभी भी किसी भी इस तरह के फोरम को किसी के साथ इंटरलिंक नहीं करना चाहिए। उस फोरम को आज़ाद तौर पर काम करने का मौका देना चाहिए। और आज जो सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम ने जो काम किया है वो एक बहुत कराची की जो बहुत बड़ी आवाज़ का ज़रिया बने। कराची के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है, कराची के साथ जो जुल्म हो रहा है, हर फोरम पे हर शख्स बोलता रहा है, लेकिन आज इन्होंने डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जमा किया और एक क्लियर मैसेज किया है कि कौम बरसे से कौम हम सब एक हैं। लेकिन जो मुल्क का जो दर्द कराची के लोगों को शायद ही कोई और ये दर्द रखता हो, और कराची का जो टैक्स पेयर ताजिर, कराची का जो ग्रेजुएट बच्चा आज इस शहर में एहसास महरूमी का शिकार है या इस मुल्क में एहसास महरूमी का शिकार है, इस पे जो हमारे रूलर्स हैं उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये लोगों को जो है वो मैं बल्कि ये कहूँगा कि लोगों को एक चीज़ से निकालें, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें ताकि ये कौम आपकी ज़ाया नहीं हो। बहुत बहुत आप खुद एक ताजिर हैं तो आप यहाँ के ताजिरों को क्या मैसेज खास देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस शहर का, इस मुल्क का वो ताजिर हूँ जो आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे अपना जो हिस्सा इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करता है उसको फ़ख्र महसूस करता है। लेकिन जो मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो मैं हर जगह आवाज़ पहुँचाता हूँ। आप देखें FBR का जो मैकेनिज़्म है, FBR का मैकेनिज़्म ये होना चाहिए कि टैक्स कलेक्ट करके जिस शख्स ने टैक्स दिया उस पर तो खर्च करे या उसको कम से कम हिसाब दे। लेकिन आज तक इस मुल्क का अलमिया ये है कि टैक्स देने वाले को हिसाब नहीं दिया जाता और जो टैक्स नहीं देते उन पर उनका पैसा खर्च किया जाता है। ये जुल्म ज़्यादती को रोकना पड़ेगा। सर, ये जो SUGF हमारी तंजीम है, ये इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक कौम के लिए है या स्पेसिफिक जो उर्दू ज़बान है उन बोलने वालों के लिए है या सबके लिए है? ये अर्बन एरियाज़ के लिए है और डेफिनेटली अर्बन एरियाज़ में पहला फोकस हमारा कराची है और कराची में अक्सरियत जो है वो महाजरों की है, उर्दू बोलने वालों की है, तो कराची को रिप्रेजेंट कर रही है कराची के मसाइल हल करने के लिए। सर, मसाइल तो इतने सारे, उसकी आपने जाहिर सी बात है कोई स्ट्रेटजी बनाएगी, कोई प्लान को मैकअप किया होगा, तो उसकी कुछ बता सकते हैं कि उस स्ट्रेटजी को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कराएंगे? पहली स्ट्रेटजी तो लोगों को एक करना है, जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म करना है, सबसे पहले स्ट्रेटजी है, और ये हो जाता तो सब हो जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को नहीं मालूम जो हमारी तंजीम है SUGF की, वहाँ तक हम लोगों तक किस तरह से इसकी आगाही देंगे, लोगों को किस तरह से बताएंगे कि ये तंजीम क्या काम करती है, किस तरह से? मीडिया तो अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होंगी जिससे वो उससे अट्रैक्ट होंगे और फिर इसको ज्वाइन करने की तरफ आएंगे। बस कराची है, कराची के मसाइल अगर उनको इधर आके कराची में कोई मसाइल हैं, ग्रेजुएट मिनिमम क्राइटेरिया है, आए हमारे साथ खड़े हों, हमारे साथ अपने सवालात लेकर के आएँ, मुतमईन हो तो हमारे साथ काम करें, और मीडिया ही हमें बहरहाल रिप्रेजेंट करेगा।